اقوام متحدہ سے لوگوں کی ناراضی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ غزہ کی جنگ کو 100 دن سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں، 25,000 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، لیکن اب تک باوجود بیانات اور کوششوں کے اقوام متحدہ اس صدی کے بدترین ہیومینیٹیرین کرائسس کو روکنے میں ناکام رہا ہے۔ لوگ یہ سوال پوچھنے لگے ہیں کہ اقوام متحدہ کا کیا فائدہ ہے؟ یو این جو ہے کہ آبزرویشنل رول پلے کر رہا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں انٹرونشن کرنا چاہیے یو این کو۔ Either the United Nations can be reformed by taking by strengthening their power, or they should stop working, I think. No, I don't believe that the United Nations is doing much about what's happening in Palestine. Like, the world is just very quiet about it, and what we're doing as humans, like us humans are just trying to just spread the voice of what's happening in Palestine, but the UN, they're just staying completely blind to it because they don't want to bring themselves into war. That's what I believe is happening in this. پہلے یوکرین اور پھر غزہ میں جنگ نہ رکوا سکنے پر اقوام متحدہ پر تنقید ہوئی۔ اقوام متحدہ کی تاریخ، دنیا میں اس کے کردار اور اس کی لیمیٹیشنز کے بارے میں بات کرنے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ حالیہ بحرانوں میں اقوام متحدہ کا رول کیا رہا ہے۔ جب سے غزہ جنگ شروع ہوئی ہے، اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل سیز فائر کی قراردادوں پر متفق نہیں ہو سکی ہے۔ غزہ میں سیز فائر سے متعلق سیکیورٹی کونسل میں 2 قراردادیں پیش ہوئیں، لیکن ہر بار امریکہ نے انہیں ویٹو کر دیا۔ البتہ جنرل اسمبلی نے 2 مرتبہ بھاری اکثریت سے سیز فائر کی قراردادیں منظور کی، لیکن انہیں نظر انداز کیا گیا۔ اگر امریکہ نے غزہ میں جنگ روکنے کی قراردادوں کو ویٹو کیا تو روس نے بھی یوکرین میں 2 برس سے جاری جنگ روکنے سے متعلق قراردادوں کو ویٹو کیا۔ لیکن اقوام متحدہ ہر جھگڑے میں ناکام نہیں رہی ہے۔ بوسنیا میں قتل عام کو روکنے کے لیے نو فلائی زون قائم کرنے سے متعلق قرارداد منظور کی گئی، جس کے بعد بوسنیا کی جنگ بند ہو سکی۔ اسی طرح اقوام متحدہ نے افریقی ملک روانڈا میں خانہ جنگی کے لیے ذمہ دار افراد کے ٹرائل کے لیے عالمی عدالت انصاف کا ٹرائیبیونل قائم کروایا۔ روانڈا میں 2 قبائل کے درمیان جھگڑے کے نتیجے میں 1 ملین سے زیادہ لوگ قتل کر دیے گئے تھے۔ لوگوں کی توقعات تو ہیں کہ اقوام متحدہ مسائل کا حل نکالے، اور اقوام متحدہ کا قیام بھی اسی مقصد کے لیے ہوا تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد شدت سے ایک ایسی تنظیم کی ضرورت تھی جو کھل کر عالمی مسائل کا حل تلاش کرے اور دنیا بھر میں امن قائم کرنے کے لیے کام کرے۔ اسی لیے 1919 میں دی لیگ آف نیشنز بنی۔ امریکہ کے علاوہ تمام آزاد ریاستیں اس کی ممبر تھیں۔ چند سال کے لیے دنیا، خاص طور پر یورپ میں سکون رہا، مگر نئے تنازعات اور طاقتور ملکوں کی رسہ کشی نے دی لیگ آف نیشنز کو مفلوج کر دیا۔ نتیجتاً 1939 میں زیادہ تباہ کن دوسری عالمی جنگ چھڑ گئی۔ 1945 میں جنگ کے خاتمے پر زیادہ با اختیار اقوام متحدہ بنی۔ اس کے بانی ارکان 51 ملک تھے، جو اب بڑھ کر 193 ہو گئے ہیں۔ تنظیم کے ذیلی اداروں میں سلامتی کونسل سب سے زیادہ با اختیار ہے۔ نہ صرف جنگ کی مخالفت کرنے والے عوام، بلکہ ایک بڑی تعداد میں لوگ اقوام متحدہ سے ناراض ہیں، اور سوشل میڈیا پر بھی ناراضی واضح ہے۔ شاک نے لکھا ہے، غزہ کے لوگ یو این سے ناراض ہیں۔ غزہ کے معصوم لوگوں کے خلاف جو ظلم ہو رہا ہے اس کا کیا جواز ہے؟ یو این کی کوئی ساکھ نہیں رہ گئی ہے۔ صابر کا کہنا تھا، اقوام متحدہ کو بند کر دو، بیکار ہے یہ ادارہ، یہ اسرائیل اور امریکہ کے ہاتھوں کھلونا بن کر رہ گیا ہے۔ روت نے لکھا، اگر اقوام متحدہ غزہ میں جنگ بندی نہیں کرا سکتی ہے تو یہ بالکل بیکار ہے۔ غزہ کی جنگ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ طاقتور مغربی ممالک اخلاقی طور پر کتنے دیوالیہ ہیں۔ یہ خیال کہ دنیا بھر کے ممالک اقوام متحدہ میں مل بیٹھ کر بات کریں اور دنیا کے مسائل حل کریں سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو اقوام متحدہ کا سٹرکچر ہے اور جو اس کی پاور ڈائنامکس ہیں، جب تک وہ نہ سمجھیں یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ ادارے کے لیے جنگ رکوانا اتنا مشکل کیوں ہے۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی، سیکیورٹی کونسل، اکنامک اینڈ سوشل کونسل، ٹرسٹی شپ کونسل، ICJ اور سیکریٹریٹ پر مشتمل ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 193 ارکان فیصلہ کرتے ہیں کہ تنظیم کو کیا کرنا چاہیے۔ سیکیورٹی کونسل کی ذمہ داری ہے کہ بین الاقوامی امن و سلامتی کو برقرار رکھے۔ 10 غیر مستقل ارکان کے ساتھ چین، فرانس، روس، برطانیہ اور امریکہ اس کے مستقل رکن ہیں۔
عالمی سطح پر اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے سیکیورٹی کونسل کے قیام کے وقت یہ اس کے مستقل رکن بنے۔ ان 5 میں سے ہر ایک کو ویٹو کا حق حاصل ہے، یعنی اگر ان میں سے کوئی بھی کسی قرارداد کے خلاف ووٹ دے تو اسے منظور نہیں کیا جا سکتا۔ اقوام متحدہ کی اکنامک اینڈ سوشل کونسل اقتصادی، سماجی اور ماحولیاتی مسائل پر سفارشات دیتی ہے۔ اقوام متحدہ کے تحت بے شمار ایجنسیز، پروگرامز اور فنڈز ہیں، مگر جنرل اسمبلی اور اکنامک اینڈ سوشل کونسل میں اہم نام شامل ہے، جیسا کہ اقوام متحدہ کا بچوں کے لیے ادارہ یونیسیف، ورلڈ فوڈ پروگرام، UNHCR جو پناہ گزینوں کے لیے کام کرتا ہے، اور اسی طرح WHO ہے جو صحت کا عالمی ادارہ ہے۔ ICJ انصاف کی بین الاقوامی عدالت ہے اور یہ ریاستوں کے درمیان تنازعات سنتی ہے۔ اب سیدھا سا سوال یہ ہے کہ جنگیں رکوانے میں ناکامی کی وجہ سے اقوام متحدہ کے وجود کو بالکل ہی رد کرنا کیا درست ہے؟ حماس کا اٹیک اور پھر اسرائیل کا ریئیکشن، اس نے ایک بات تو بالکل واضح کر دی کہ یہ دنیا ریئلسٹ ہے اور یہ پاور پالیٹکس ہے، اور یونائٹڈ نیشنز کے اندر اتنی پولرائزیشن ہے کہ آج سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ بھی لیگ آف نیشنز کی طرح تباہ ہو جائے گی۔ اور خوف یہ ہے کہ جب لیگ آف نیشنز کولیپس ہوئی تھی تو پھر ورلڈ وار ہوئی تھی، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ دا موسٹ سویلائزڈ نیشنز ان دا ورلڈ، جو سب سے زیادہ اپنے آپ کو ہیومن رائٹس کا چیمپئنز کہتی تھیں، وہ آج ذمہ دار ہیں یونائٹڈ نیشنز کے کولیپس کا، if we can say that۔ میں اب بھی سمجھتی ہوں کہ مجھے اس دنیا سے بہت ڈر لگتا ہے جہاں یہ ادارہ بالکل ہو ہی نہ، کیونکہ یہ ادارہ ہے جس کی وجہ سے آپ کے پاس ایک بینچ مارک ہے، اور پھر جو اس کا ہیومینیٹیرین اسسٹنس کا پیراڈائم ہے اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ اقوام متحدہ کے آرگنائزیشنل سٹرکچر اور سیکیورٹی کونسل میں بعض ممالک کے ہاتھوں میں ویٹو کی طاقت شاید اقوام متحدہ کو جنگ رکوانے کی مکمل آزادی نہیں دیتا، لیکن ایک ایسی دنیا جہاں مختلف محاذوں پر لڑائیاں ہو رہی ہیں اور جہاں علاقائی کشیدگیاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں، وہاں دنیا کے کمزور ممالک انصاف کے لیے اقوام متحدہ کا ہی رخ کرتے ہیں، ایک ایسا ادارہ جو شاید ہر بار ان کو انصاف نہ بھی دلوا سکے، تب بھی وہاں اٹھنے والی آواز کی گونج بہت دور تک سنائی دیتی ہے۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنی رائے نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ پروگرام کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ، فیس بک اور ایکس پر شیئر کریں، اور سیربین کی پرانی قصیں دیکھنے کے لیے یہاں پر کلک کریں۔